بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شیخ رشید صاحب کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ آج ختم ہوا۔ گو کہ پولیس نے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، لیکن عدالت نے اس کو منظور نہیں کیا اور ان کو اڈیالہ جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سندھ ہائی کورٹ کو جب حوالہ داری کے یا سپرداری کے حوالے سے اپیل کی تو وہ منظور ہو گئی اور ان کو منع کر دیا گیا کہ شیخ رشید کو سندھ پولیس کے حوالے نہ کیا جائے جب تک وہاں سے کوئی عدالتی حکم نہیں آتا۔ میرا موضوع جو ہے وہ صرف اس میں اتنا میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ بڑا شور ہو گیا کہ بڑی گرفتاری ہو رہی ہیں۔ ابھی تک یہ 4تھی گرفتاری ہے تحریک انصاف کی پچھلے 10-11 مہینے میں، اور یہ 4تھی گرفتاری کس کی؟ شہباز گیل، عاصم سواتی، فواد چودھری، اب شیخ رشید۔ اتنا کوئی شور مچایا 2 دن کے ریمانڈ کے اوپر کہ پورا زمین و آسمان جو ہلا کے رکھ دیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو کوئی طوفان آ گیا۔ یہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب نے اپنے 4.25 سال کے دور میں کیا ہاتھ مچائی رکھی، کیا لوگوں کو جو ہے اس نے نیزے کی انی کے اوپر بیٹھائے رکھا، ساری کی ساری اپوزیشن کو۔ کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ 2 دن کا ریمانڈ، وہاں 90 دن سے کم ریمانڈ کسی کا نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ کو بغیر کسی وجہ کے گرمیوں میں جیل بھیجا، 8-9 مہینوں جیل میں رہے، ٹین کی چھت، گرمی کے عذاب میں ان کا وہاں رہے، اور اندر مچھر اور کیڑے مکوڑے سب کو جیسے پھینک دیا تاکہ ان کو عذاب دیتے رہے۔ فریال کو ہاسپٹل سے اٹھا کے لے گئی پولیس، جیل میں بھیجو، کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ سارے جیل میں، زرداری صاحب کی میں بہن کی بات کر رہا ہوں، عرفان صدیقی صاحب، وہ 80 سال کا آدمی جس کا کوئی تعلق نہیں سوائے اس کے کالم نگار ہیں، ان کو آدھی رات کو گھر سے گھسیٹ کے لے جایا گیا۔ باقی چھوڑیں کس کس کو کیا کیا گرفتاری ہوئی ہیں، ایک کی گرفتاری کا آپ ذکر کریں تو جس کلیجہ منہ کو آتا ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اب ان کو 4 گرفتاریاں، 2 دن کے ریمانڈ، 5ویں دن سارے گھر آ جاتے ہیں اسی پہ۔ لیکن ایک تقابلی اجازت دیکھیں، اور جیو ٹی وی پہ بھی سارا دن دکھا رہے ہیں، اور جو ہے چینل بھی دکھا رہے ہوں گے کہ چاروں کے چاروں رو پڑے۔ شہباز گیل وہ جب جیل جاتے تھے نا لیٹ جاتے تھے اور اوپر اپنے آکسیجن لگا دیتے تھے۔ عاصم سواتی دھاڑ دھاڑ کے رونا شروع ہو گیا۔ پھر فواد چودھری صاحب پرسوں چوتھ ٹی وی پروگرام بیٹھے، وہ رو پڑے، اور شیخ رشید صاحب رو پڑے۔ اور بھائی آپ جو رو پڑتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ 2 دن کے ریمانڈ کے اوپر اپنی ہمت نہیں پڑتی، تو نواز شریف صاحب نے صحیح کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان کو رلاؤں گا، تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے معلوم تھا کہ اپنے ہی بندوں کو رلائے گا، اور وہ رو رہے ہیں۔ اب یہ ان کی جیل جانے کی ہمت ہے۔ اب 4تھی گرفتاری کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک جو ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، جیل بھرو تحریک کا آغاز کر دیا ہے یا اعلان کر دیا ہے کہ جی میرے بندے گرفتار ہو رہے ہیں۔ 4 بندے 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پہ، شیخ رشید بھی 3-4 دن واپس آ جائیں گے، لیکن جیل بھرو تحریک، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کو پہلی دفعہ تو چلو اپنے والد کے ساتھ جب آئیں تو پہلے سے ان کو 7 سال جیل کی سزا ہو چکی تھی۔ جب رہا ہو گئی اور والد صاحب کو جیل میں ملنے گئی اپنی 12-13 سال بیٹی کے ساتھ، والد صاحب کی موجودگی میں کوٹ لکھپت جیل میں مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا بیٹی کے سامنے، کیونکہ اذیت دینا مقصد تھا، وگرنہ مریم کو گرفتار کرنا کون سا مشکل تھا؟ جیل سے باہر آتی، گھر جاتی، راستے میں کہیں، پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ ان کو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو پہلے ان کے وقت میں کیا کیا ہوتا رہا، کس کس طریقے سے لوگوں کے اوپر جو ہے انہوں نے پریشانیاں جو ہے وہ نافذ کیے رکھی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات تو پاکستان کے حالات ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاست پچھلے 10-11 مہینے سے، بلکہ جنوری سے جب سے انہیں پتہ چلا کہ مجھے اقتدار سے نکالا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے مجھے اقتدار سے نکالا تو میں خطرناک ثابت ہوں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 22 سے 23 جنوری کو انہوں نے اپنی ایز اے وزیر اعظم نشری تقریر میں یہ بات کی تھی کہ دفتر کے اندر تو میں بہت ہی تنگ بیٹھا ہوں، مجھے یہاں سے نکالا تو میں خطرناک ہو جاؤں گا۔ اگلے 2 مہینے یعنی کہ فروری مارچ، اگلے 2.5 مہینے انہوں نے پاکستان کی جو خرابی تھی وہ انٹروڈیوس کروائی، ہر طرح کے معاملے کیے، IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا، پھر اس کے بعد 10 روپے اور سبسڈی دے دی تاکہ ملک کی اینٹ سینٹ بجائی جا سکے، معاشی طور پہ ملک جو کسی کے استعمال کے قابل نہ رہے۔ پورے 2.5 مہینے انہوں نے دن رات ایک کر کے پاکستان کو ایسے دہانے پہ لا چھوڑا کہ وہ کسی کے استعمال میں نہ آئے اور جو بھی آئے پھنس جائے۔
اب ان کو بڑی حیرت ہوئی، ان کا خیال تھا کہ ہفتے 10 دن بعد ملک ٹوٹ جائے گا، ملک ختم ہو جائے گا، آئی ایم ایف نہیں ہوگا۔ پھر جب 25 مئی کو آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے مذاکرات دوحہ قطر میں شروع ہونے لگے تو انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا، صرف ان مذاکرات کو فیل کرانے کے لیے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح مذاکرات کامیاب ہو گئے، اب حکومت نے مشکل فیصلے لیے۔ یہ سری لنکا نے ان کے حوصلے بلند کیے ہوئے تھے کہ سری لنکا چونکہ دیوالی ہو گیا تھا، وہاں لوگ گھروں سے نکل آئے تھے، انہوں نے وزیر اعظم اور صدر کو وہاں سے محلوں سے نکال کے باہر کیا۔ ان کے حوصلے بلند ہو گئے عمران خان صاحب کے، انہوں نے سوچا بھئی اب ہمارے ہاں بھی یہ بس ہوا ہی ہوا۔ بدقسمتی کہ کچھ نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ گو الیکشن بھی جیت گئے، صوبائی وہ 20 سیٹوں میں سے کوئی 15-16 سیٹس کا گو، اس کے بعد اپنی نیشنل اسمبلی کی بھی 8-9 سیٹیں چھوڑی، ان میں سے 6 سیٹ سے جیت گئے، 1-2 ہار گئے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اتنا فرسٹریشن ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اگر آرمی چیف وہ آ گیا جس نے ان کو کرپشن کے لیے پورا یوں آپ کا کچا چٹا سامنے رکھ دیا تھا، اس آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ رکواؤں وغیرہ میرا سارا کوئی اپنی ذات کہہ دیا۔ جو کچھ کر رہے تھے، لانگ مارچ کر رہے تھے، ان کے اندر ایک ہی چیز تھی کہ ان کو خطرہ یہ تھا، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ ان کے پیچھے ان کو یہ تھا کہ ایک تو ملک جو ہے میں جو ہاتھ سے نکل گیا، میری گوشمالی نہ شروع ہو جائے، میرا حساب کتاب نہ شروع ہو جائے، میرے بارے میں مجھے پوچھا نہ جائے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں حساب کتاب سے بالا تر ہوں، میں تو معصوم ہوں، میرے میں تو ایک پیغمبرانہ خصوصیات ہیں، میں نے تو ریاست مدینہ قائم کرنی تھی، میرے اندر کیوں مجھے کیوں قانون کو فیس کرنا پڑے۔ سارے ان کے مدعا جو ہے وہ یہی تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری تحریک انصاف کو داؤ پہ لگاتے رہے۔ 25 مئی کی ناکامی کے بعد 26 نومبر کو جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانے کے لیے، اس کی تعیناتی رکوانے کے لیے انہوں نے کھیلنا تھا علوی صاحب کے ساتھ مل کے، صدر کے ساتھ۔ 12 ووٹ وہاں ناکام ہوئے، فرسٹ اسٹیشن میں انہوں نے دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ صرف یہی ان کے سامنے تھا کہ جی کسی طریقے سے یہ حکومت چل نہ پائے اور میں سارے کروں گا۔ وہ ایجوٹیشن چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی ایجوٹیشن ہوتی رہے۔ آرمی چیف کے اوپر انہوں نے خیال تھا کہ میں جب کروں گا تو فوج کے اندر بھی، کیونکہ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ موجود تھے۔ جنرل باجوہ کتنی دفعہ کہا، اور جنرل فیض حمید اور 1-2 اور جنرل، وہ ساتھ ان کے مددگار بنے ہوئے تھے جنرل باجوہ کے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے رابطے تھے کہ کسی طریقے سے عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوا کے ان میں سے کسی ایک نے چیف بنا تھا۔ استعمال یہ ہو رہے تھے، ان کا یہ تھا کہ جی عاصم منیر بن گیا تو ان کو تو میری ساری کرپشن کا پتہ ہے۔ وہ تو 5ویں مہینے جنوری 2019 سے لے کے آ گیا کہ حضور یہ کرپشن ہو رہی ہے، اور جو کھرا ہے، جو نقش پا ہے، وہ آپ کے ارد گرد ہے۔ وہ کہتے ہیں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، عاصم منیر ان کے اندر ایک کانٹا بن کے چبھے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ پھر آرمی چیف بن گئے۔ اب ان کے ذہن میں تب سے یہ ہے کہ جی میں اب بچ نہیں سکوں گا۔ اسمبلی ڈیزالو کی، اور اسی دوران شوکت عزیز صاحب کو آئی ایم ایف کا آپ کو دیکھا ہے نا، کتنی دفعہ ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے پنجاب اور کے پی کے وزراء خزانہ کو آج سے 5-6 مہینے 7 مہینے پہلے جب پہلی آئی ایم ایف کی ٹرانچ آنے لگی تھی کہ آپ خط لکھو، انہوں نے کہو کہ ہم جو ہے ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم تعاون نہیں کریں گے، آپ پیسے نہ دو پاکستان کو۔ ہوئے تم دوست جس کے عمران خان بما شوکت ترین، اس کا دشمن آسماں کیوں۔ بہرحال عمران خان صاحب نے اپنی سیاست پاکستان کے عدم استحکام اور معاشی ابتری کے ساتھ نتھی کر رکھی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ عدم استحکام بڑھتا ہے، معاشی ابتری بڑھتی ہے، اور پاکستان انتہائی کسی بڑے بحران میں پھنستا ہے، بھلے سے ملک ٹوٹتا ہے، کم از کم ان سے میری جان چھوٹ جائے گی، میری گوشمالی نہیں ہوگی، میرا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب اس میں آئی ایم ایف کا جب نیا پروگرام شروع ہوا تو عمران خان صاحب نے پہلے کہا جی کرنا چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے، میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل کرنے پڑیں گے۔ میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ ملک واقعتاً پھنسا ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب وغیرہ جو ہیں وہ پتہ نہیں کس نیک نیتی کے اوپر انہوں نے ملک پکڑا تھا، یا ساج ڈار صاحب نے کس نیک نیتی کے ساتھ کردار سنبھالا تھا، یا باقی لوگوں نے وزارتوں کے ہیلپ لیے تھے، یہ ملک چلنا نہیں تھا۔ اس میں جہاں لا کے پہنچایا گیا تھا اس میں عمران خان سے سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو لانے والے لوگ جو تھے اصل میں وہ مجرم تھے، اصل جرم انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا تھا۔ بہرحال آئی ایم ایف جب ہوا تو آج آئی ایم ایف کے بارے میں بڑے درد مندی کے ساتھ آج خطاب فرمایا، آج عمران خان صاحب نے میڈیا کے اوپر خطاب فرمایا۔ ان کو خطاب کا صرف شوق ہے، ان کا سارا گزارا بھی اب خطابوں پہ چل رہا ہے، روزانہ وہی باتیں دہرا رہے ہیں، تھوڑی بہت اس کے بعد جمع تفریح 2-3 فکرے نئے ڈال کے۔ تو آج کیا کہا جی کہ انہوں نے پہلے آئی ایم ایف کو تڑی لگائی، جب وہ تڑی لگا رہے تھے ساج ڈار صاحب
کہ عمران خان صاحب اس وقت آڑے ہاتھوں لے رہے تھے کہ جی جاؤ، بڑا ضروری IMF میں. ان کا خیال تھا کہ جائیں گے خود وہ پھنس جائیں گے. وہ چلے گئے. پتہ نہیں کیا بنتا ہے. ابھی انہوں نے قیمتیں اور بڑھانی ہیں، اتنی بڑھا چکے ہیں. ڈالر جو ہے وہ 280 کے قریب پھر رہا ہے. پتہ نہیں آج کتنا بڑھا ہے. آج تو بڑا چھٹی کا دن ہے، منڈے کو پتہ نہیں کتنا بڑھے گا. 300 تک جائے گا، 290 تک جائے گا، یا 270 سے 260 تک جائے گا. مجھے نہیں پتہ. لیکن عمران خان صاحب نے بغلیں بجائیں کہ جی IMF کے بعد اب پھر جو انہوں نے مہنگائی کے اوپر ٹویسٹ کرنا شروع کر دی. نکلو مہنگائی کے خلاف. بے شمار دفعہ مہنگائی کے خلاف نکال چکے ہیں لیکن نہیں نکلے. اب پھر ان کی امید لگ گئی ہے کہ اس IMF کے پروگرام کے بعد اب پاکستان جو ہے اب ضرور لوگ باہر نکلیں گے. اپنے لیے تو نکال نہیں سکے، نہ 25 مئی کو نہ 26 نومبر کو. اب انہوں نے آج ہی اسی سانس میں نیا اعلان کر دیا، جیل بھرو تحریک. اچھا، میں حقیقت کہتا ہوں کہ جتنے ناقص سیاسی فیصلے عمران خان نے کیے ہیں، نقصان ان کا ہوا ہے یا نہیں ہوا بھی مجھے اس سے قطع نظر. آیا 25 مئی کو آئے ہیں اور اس کے بعد وہ ہزیمت آمیز یا ذلت آمیز رسوائی جو ہوئی ہے ان کی، اور 30 لاکھ تو کیا 3-5 ہزار بندے بمشکل اکٹھے کر سکے، کہاں 30 لاکھ اور کہاں 5-7 ہزار بندے. پھر 26 مئی کو رات گئے تو لوگوں کا انتظار کرتے رہے. 3 بجے عمران خان صاحب نے جلسے میں پہنچنا تھا، پہنچ بھی گئے راولپنڈی اسی زخمی ٹانگ کے ساتھ، لیکن بندے نہیں آئے. تو رات تک انتظار کر کے رات کے اندھیرے میں بمشکل کو کہتے ہیں 4-5 ہزار بندہ تھا وہاں، اور حلف لیا تھا، لاکھوں بندوں سے حلف لیا کہ جی ہم جلسے میں آئیں گے، جہاد کریں گے. لیکن چونکہ نیت میں فتور تھا، چیف کی اپارٹمنٹ رکوانی تھی، راولپنڈی گئے ہوئے تھے، ڈر بھی رہے تھے، ضرورت بھی نہیں تھی، اور طریقے سے کام بھی کرنا چاہتے تھے. پھر اسمبلی تحلیل کرنا پڑی. یہ سارے فیصلے جو ہیں انہوں نے ہر فیصلے میں اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری. اب جیل بھرو تحریک میں حقیقت بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں الیکشنوں میں حصہ نہیں لوں گا اور میں اس کی جگہ ہر بندے کو کہا کہ اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں اپنا الیکشن لڑیں. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ نااہل بھی ہو رہے ہیں. اور اب جیل بھرو تحریک نے تو مجھے کنونس کر لیا کہ وہ یقین ہو گیا کہ اب وہ جیل میں 2-4 ہفتے میں، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، 4 نہیں 6 ہفتوں میں وہ جیل جا رہے ہیں. اب ایک بندہ جو ہے وہ اتنا سیلفش خود غرض ہے کہ وہ اپنے جیل جانے سے پہلے پارٹی کا باجا بجانا چاہتا ہے. اچھا، جیل بھرو تحریک جو ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایک نئی مقبولیت ملی، ان کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، ان کی سیاست بڑے عروج پہ پہنچی. اس کے لیے ایک ہی حکمت عملی چاہیے تھی کہ عمران خان صاحب کسی طریقے الیکشن لیتے. الیکشن چاہے وہ مئی 2022 میں ملتے یا اکتوبر نومبر 2023 میں ملتے، الیکشن سمپل سی بات، الیکشن ملتے. اب ایک بندہ جو ہے وہ ایسی سیاسی حکمت عملی وضع ہی نہ کر سکے کہ جو الیکشنوں تک اس کو پہنچا سکے. ایسی سیاست کہ آپ کے پاس ایسا فہم نہیں ہے، ایسی عقل نہیں ہے، ایسی فراست نہیں ہے، ایسی حکمت عملی نہیں ہے، ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن لے کے دے سکے. اب جیل بھرو تحریک کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ پچھلے ہفتے 10-15-20 دن سے چے میں گوئیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو کھل کے گفتگویں ہو رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے ان کو ملتوی کیا جا رہا ہے. اگر 2 صوبائی اسمبلی کا الیکشن ملتوی کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن جو ہے، جو عمران خان صاحب کو اگر 2-1.5 سال پہلے بھی اکتوبر میں ملتے تو وارہ میں تھے کہ اس مقبولیت کے ساتھ ان کو الیکشن چاہیے تھا جس میں ان کی مقبولیت جو ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی. آپ اندازہ لگائیں کہ جیل بھرو تحریک یہ ٹکراؤ کی طرف جائے گی، اور ٹکراؤ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے مہم چلا رکھی ہے الیکشن ملتوی کروانے ہیں یا ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں، آپ ان کے مددگار بن رہے ہیں، آپ ان کا وسیلہ بن رہے ہیں، آپ ان کے لیے وسائل دے رہے ہیں کہ جس کے بہانے وہ لا اینڈ آرڈر، امن و امان، بے شمار چیزیں، کچھ جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ ٹکراؤ آ جائے، بہت سی جگہوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہیہ جام کریں گے، ہم پتہ کیا کیا کریں گے، پورے ملک کو ٹھہرائیں گے. ظاہر ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے. آپ نے 25 مئی کو نہیں دیکھا کہ آپ نہیں کر پائے، 26 نومبر کو پچھلے سال نہیں دیکھا کہ آپ نہیں کر پائے، چند مہینے پہلے کی بات ہے. 26 نومبر کو بمشکل 2 مہینے ہوئے ہیں. اب آپ جیل بھرو تحریک جو ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ آپ وہ کہتے ہیں لاسٹ نیل ان دا کفن، یہ وہ آخری وہ اونٹ کے کمر پہ آخری تنکا جو اسی کمر توڑ دے گا، ایک تنکا جو اصل وہ وجہ نہیں بنی. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ ان لوگوں کے مطابق کر رہے ہو جو کہ
یہی چاہتے ہیں جو آپ سے کروا بیٹھے ہیں. آج آپ کمرے میں بیٹھ کے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ قسط کیسے کیوں میں نے اسمبلی تحلیل کی, لانگ مارچ کے اندر میں نے کیوں اتنے پیسے بھرے, 100 جلسے کیے, ہزیمت اٹھانی پڑی, شرمندگی اٹھانی پڑی, ذلت اٹھانی پڑی, اور اب پھر جیل بھرو تحریک, پہیہ جام پورے پاکستان کے اندر, یہ وہ سارے ٹکراؤ کے ہیں. میرا خیال ہے جو لوگ الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں وہ بین ہی یہی کچھ چاہتے ہیں آپ کریں. عمران خان صاحب, اگر سیاست آپ کے بس کی بات ہوتی تو آپ 3.5 سال ملک کو چلا لیتے. 3.5 سال ملک نہیں چلا. واحد وجہ یہ تھی کہ آپ کے یہ جو سیاست جو تھی یہ آپ کے حصے کی چیز نہیں ہے. آپ صرف لڑ سکتے ہو, آپ لوگوں کو گالیاں نکال سکتے ہو, آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگا سکتے ہو, آپ غلط بیانی کے ساتھ اپنی تعلیم بجا سکتے ہو. سیاست جو ہے مزید آپ یہ جو آج آپ نے کام کیا جیل بھرو تحریک, یہ ذریعے آپ نے اپنے لیے خود ہی اپنی سیاست کے لیے قبر کھودی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. وما علینا الا البلاغ.